बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में काफी देर तक बच्चों की तरह रोते रहे, हत्ता कि इनकी हिचकी बंद गई तो एक खास खादिम चंद वजीरों के हमरा सुल्तान के सामने हाजिर हुए और सुल्तान से इस कदर करबनाक आवाज में रोने की वजह दरियाफ्त की। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बुजुर्ग खादम और बाकी वजीरों को मुखातिब करके कहा कि जैसा कि तुम सब जानते हो कि आज माशाअल्लाह काफी बड़ी तादाद में लोग हज बैतुल्लाह अदा करने गए हैं, तो मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था कि मैं भी हज बैतुल्लाह कर सकूं, मैं भी इस सफर से लुत्फ अंदोज हो सकूं। तो एक वजीर ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, आप भी तो इनके साथ जा सकते हैं, आपको किस चीज ने रोक के रखा है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज सुने तो एक ठंडी याह भरी और कहा कि मेरे पास इतने दिनार नहीं कि मैं अपनी बीवी बच्चों और घर के अखराजात के अलावा कुछ रकम हज के लिए बचा सकूं, लिहाजा मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर के अखराजात पूरे करता हूं। जब ये बात इन वजीरों ने सुनी तो बड़े हैरान हुए और एक वजीर आगे बढ़कर कहने लगा कि सुल्तान मुअज्जम, ये सारा शाही खजाना आप ही का तो है। तो सुल्तान के मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि इस शाही खजाने में मेरा एक दिनार भी नहीं, मां सिवाय उसके जो मेरा मुकर्रर करदा माहाना खर्च मुझे दिया जाता है, और इस खर्च से मैं बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता हूँ। रही बात शाही खजाने की, तो वो अवाम का है, इस सल्तनत में रहने वाले लोगों का है, जिसमें आप सब वजीर, मुशीर, सालार, काजी और दीगर अहबाब शामिल हैं। शाही खजाने का एक एक दिनार गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और नादारों का हक है। क्योंकि मैं ताजर तो हूं नहीं कि मैंने ये माल कमाया हो और शाही खजाने में जमा किया हो। जब सब लोगों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ये अल्फाज सुने तो इनकी आंखें भीग गईं कि हमारा सुल्तान किस अजीमुल शान सोच और किरदार का मालिक है। अगर सुल्तान चाहे तो हजारों नहीं लाखों दिनार अपनी जात पर और अपनी अयाशी पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये इंसान एक दिनार का भी रवादार नहीं। सुल्तान की ये बात जब दीगर वजीरों और सालारों तक पहुंची तो चंद एक ने समझा कि ये कैसे मुमकिन है कि सुल्तान के पास हज करने के लिए रकम मौजूद ना हो, लेकिन वक्त ने सुल्तान के ये अल्फाज सच करके दिखाए थे। आपको ये भी बताते हैं कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो इनकी जायदाद में क्या कुछ बचा था, इन्होंने अपनी औलाद के लिए क्या कुछ छोड़ा था। ये बताने से पहले आपको बताते चले कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दस फतह करने निकला और दुनिया भर की ईसाई कुव्वत मुत्तहिद होकर सामने आ गई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुशीरों, वजीरों, जासूसों और सालारों ने मशवरा दिया कि सुल्तान मुअज्जम, अभी हमला ना किया जाए, हमें शिकस्त का खतरा है, क्योंकि मुखालिफ इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं और बहुत ताकतवर है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी फौज है और ये लोग असले से भी लेस हैं, जबकि इनके मुकाबले में हमारी फौज की तादाद भी कम है, हमारे घोड़े भी कम हैं और हमारे पास असला भी इतना नहीं कि हर सिपाही इसे अपना हथियार बना सके। क्योंकि उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुखालिफ जितने भी बड़े ओहदेदारान और हुक्मरान थे, सब अपनी जाती रंजिशों को भुलाकर इकट्ठे हो गए थे ताकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दे सके। जब सुल्तान ने अपने वजीरों, मुशीरों के ये अल्फाज सुने तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौका पर तारीखी जुमले कहे थे कि यही तो सबसे बेहतरीन वक्त है इन्हें एक साथ तबाह करने का, वरना एक एक को मैं कहाँ तलाश करता फिरूंगा। और फिर तारीख ने देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सुरखरू किया। ये थे वक्त के सुल्तान, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बहादुरी के चर्चे आज भी दुनिया के कोने कोने में गूंज रहे हैं। आज भी यूरोप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कांपता है और इनकी बहादुरी और अक्लमंदी से अपनी आने वाली नस्लों को मुसलमानों की तारीख बताते हैं। तारीख हमेशा टकराने वालों की लिखी जाती है, ना कि तलवे चाटने वालों की, और ता क़यामत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी की दुनिया मिसालें देती रहेगी। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को वजीरों ने बताया कि बादशाह रिनाल्ड ने अपनी औलाद के लिए 2 बहुत बड़े महल बनाए हैं, जिनमें सोने और चांदी का बहुत सारा काम किया गया है, और ये महल 4 साल में तामीर हुए हैं, जो कि ईसाइयों के सबसे बड़े और माहिर कारीगरों ने बनाए हैं।
اور بادشاہ رینالڈ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس طرح کے محل پوری دنیا میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بنا سکے گا، یہ محل میں نے اپنے بچوں کے لیے بنائے ہیں۔ تو ایک وزیر نے سلطان سے کہا کہ آپ بھی اپنی اولاد کے لیے سونے اور چاندی سے بنا ہوا ایک خوبصورت محل بنوائیں، جو کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد کے کام آئے اور وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دربار میں تاریخی جملہ کہا کہ میں اپنی اولاد کے لیے ایک سونے کا کمرہ تک نہ بناؤں اور تم لوگ سونے سے بنے محل کی بات کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ میں اپنی اولاد کے لیے کوئی وراثت، کوئی اثاثہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ماں سوائے اپنے کردار کے اثاثے کے۔ پھر سلطان نے تاریخی الفاظ کہے کہ میری نظر میں کسی بھی انسان کے لیے کردار سے بہتر کوئی اثاثہ نہیں ہے جو کہ والدین اور بڑے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر جائیں۔ پھر سلطان نے کہا کہ حدیث نبوی ہے کہ خرچ کیا کرو، اپنی زندگی میں گناہ نہ کرو، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے اور کبھی جوڑ کے نہ رکھو، وہ چاہے اناج کا ذخیرہ ہو، دینار ہو یا سونے چاندی کے پہاڑ ہو، کچھ نہ چھپا کے رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین، لبنان، اردن اور مصر پر حکومت کی اور بیت المقدس کو فتح کیا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو قرض لے کر ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد جب ان کی جائیداد کا حساب لگایا گیا تو ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک دینار اور 36 درہم کے سوا کچھ نہ پایا گیا۔ وہ شدید خواہش کے باوجود حج تک نہ کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو ایک وزیر نے سلطان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی جگہ امت مسلمہ کا کوئی بھی سلطان ہوتا تو بیت المقدس کو فتح نہ کر سکتا۔ یہ وزیر سمجھ رہا تھا کہ شاید سلطان اسے داد دے گا، لیکن سلطان نے تلخ لہجے میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر چلنے لگے ہو۔ میں کون ہوتا ہوں بیت المقدس کو فتح کرنے والا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ مجھ جیسے ناتواں گناہ گار بندے کو اس عظیم کام کے لیے چنا اور میرا ساتھ دینے کے لیے تم جیسے وزیر، دانا، جنگجو اور بہادر سپاہی عطا کیے۔ اور سب سے بڑھ کر اولیاء کرام کی دعائیں، حاجیوں کی دعائیں اور ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں، تب جا کر بیت المقدس مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے والدین، مخلص دوست، بزرگوں اور اولیاء کرام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسلام کے بہت بڑے مجاہد اور سچے عاشق رسول سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی فتوحات اور بیت المقدس کی فتح کے پیچھے بزرگان دین اور اولیاء کرام موجود تھے، جو وقت سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان خطرات سے آگاہ کرتے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عقل مندی سے ان آنے والے مشکلات اور دشمن کی چالوں کا منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ ایسے نیک اور صالح لوگ اللہ تعالیٰ نے سلطان کو وزیروں کی شکل میں بھی عطا فرمائے تھے اور قاضیوں کی شکل میں بھی۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ ایک بازار کی طرف جا رہے تھے۔ مورخ لکھتا ہے کہ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ ہی کسی جنگی مہم، نہ ہی کسی معاہدے، نہ ہی کسی منصوبہ بندی کے لیے تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ سے ملنے جا رہے تھے، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے ایسے موڑ پر ہدایات کی، جس کی ہدایات سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دشمنوں کو خاک چٹا دی تھی۔ اور وہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، بلکہ مدرسہ نظام الملک کے سربراہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کا استاد کوئی عام بزرگ یا استاد نہیں تھا، بلکہ پورے مصر میں اس کو تمام لوگ محترم شیخ کے نام سے جانتے تھے، چونکہ بڑے عالم کو شیخ کے نام سے عزت سے نوازا جاتا ہے۔ شیخ صاحب کا مسلمانوں کے دلوں میں اپنا ہی مقام تھا، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت سے ایسے خطرات سے بچایا جس کے بارے میں دشمن کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے جال سے نکل جائے گا۔
بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ محترم شیخ کے ٹھکانوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ اور محترم شیخ سے کئی سالوں سے ملتے رہے اور ہدایات لیتے رہے۔ اس بات کا پتہ سلطان کے سب سے قریبی اور وفادار ساتھیوں کو بھی نہیں تھا، جب تک سلطان نے خود اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں گئے، اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھنے کے بعد ایک دکان کے اندر داخل ہوئے اور بہت دیر تک واپس بھی نہیں آئے۔ وہ دکان شکل سے ایک عام کمہار کی دکان لگتی تھی، اس میں مٹی کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی سلطان کو اندر لے گئی تھی۔ حقیقتاً اس دکان کے پیچھے تہہ خانہ موجود تھا، جس کے اندر ایک سفید داڑھی والا بزرگ تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس کی بیٹی باہر برتن بازار میں فروخت کرتی اور وہ بزرگ برتن بنا کر اپنی بیٹی کو دیتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس دکان کے پیچھے ایک تہہ خانہ ہے جس میں وہ بزرگ رہتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ بزرگ شیخ محترم تھے جن سے سلطان نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم بھی حاصل کی، اور آج کل یہ مٹی کے برتن بنا کر اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے۔ سلطان کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی یہ سلطان کے ساتھ محل میں نہیں رہنا چاہتے، اور انہی سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے تھے۔ محترم شیخ اپنی اصلی پہچان کے ساتھ سالوں بعد چند لمحوں کے لیے سامنے آتے اور پھر نظر سے غائب ہو جاتے۔ محترم شیخ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ بات کئی سالوں تک چھپی رہی۔ اگر شیخ صاحب کبھی باہر جاتے تو مختلف بیس بدل کر جاتے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ شیخ کے ٹھکانوں کے بارے میں صرف اس شیخ کی بیٹی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیخ سے ملاقات کی اور بہت سارے راز جاننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی راستے میں تیز رفتاری کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر پڑی کہ ایک نوجوان عورت ایک مرے ہوئے جانور کا اپنے خنجر سے گوشت کاٹ کر کسی برتن میں ڈال رہی تھی۔ جب یہ سارا معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران ہو گئے کہ آخر یہ عورت کیا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کافر ہو اور یہ گوشت کاٹ کر شاید بازار میں ہی فروخت کرتی ہو، یا شاید گھر لے جا کر بچوں کو کھلاتی ہو۔ پھر سلطان نے سوچا کہ اگر یہ قصاب ہوتی تو یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کبھی نہ کاٹ کر لے جاتی، لہٰذا اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتے کرتے گئے تو وہ عورت گوشت برتن میں لیے ایک چھوٹے سے خیمے نما پہاڑی کے اندر داخل ہوئی۔ سلطان حیران تھا کہ آخر اس غار میں کون ہے اور عورت وہاں گوشت لے کر کیوں جا رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غار سے چند قدم دور اپنا گھوڑا باندھ دیا تاکہ گھوڑے کی آواز سن کر غار میں موجود کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے اترے اور جا کر غار کے دہانے کے ساتھ چھپ کر کھڑے باتیں سننے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو فوراً ہی غار کے اندر داخل ہو جاتے اور ساری صورتحال جائزہ لے سکتے تھے اور اس راز کے بارے میں جان سکتے تھے کہ آخر وہ عورت ہر بار ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت لے کر ہی کیوں وہاں سے آتی ہے۔ لیکن سلطان نے سوچا کہ اگر پردے کے پیچھے حال معلوم کیا جائے تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ عورت گوشت لیے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو آگے سے ایک بوڑھی عورت بولی، بیٹا تم کیا لے آئی ہو؟ تو اس نے کہا، اماں جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا بھوک کی وجہ سے دم نکلنے لگے تو حرام جانور کا گوشت بھی اگر مل جائے تو وہ بھی تم کھا کے اپنی جان بچا سکتے ہو، اس لیے میں ایک مری ہوئی بھینس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر لائی ہوں۔ عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اب تم سے چلا نہیں جا رہا، 4 دن کی بھوک نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، آپ پہلے سے ہی اتنی بیمار اور کمزور، ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ اتنی بھوک برداشت کریں۔ اور پھر اتنے میں بچے رونے لگے تو ان بچوں کی ماں نے کہا، امی جان شاید ہم تو بھوک کو برداشت کرتے کرتے موت کو گلے بھی لگا لیں، لیکن یہ بچے تو بلک بلک کر مریں گے اور میں ان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی، اور ماں ویسے بھی ہمارا کون سا کوئی کمانے والا ہے
اور ہمارا حکمران تو نہ جانے کن عیاشیوں میں پڑا ہوا ہے کہ جس کو غریبوں کی فکر تک نہیں کہ کس کے گھر میں چولہا جلتا ہے یا نہیں۔ وہ خود تو محلوں میں شاہی کھانا کھاتے ہیں، شاہی بستر پر آرام فرماتے ہیں، وہ بھلا غریب کے درد کو کیا سمجھیں گے؟ باقی خدا کا شکر ہے کہ وہ جس حال میں رکھے، اس لیے میں ایک مردار جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر لے آئی ہوں۔ اور پھر اس عورت نے ایک اور برتن میں گوشت کو ڈالا، پانی کے ساتھ دھونے کے بعد اس میں نمک ڈال کر ہانڈی چڑھا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ کر اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکے اور اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت کمزور آدمی ہوں، میری لاکھ کوششوں کے باوجود اگر کسی جگہ کمی رہ جاتی ہے تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ سلطان جو خود غریبوں کی طرح کھانا کھاتا تاکہ میری سلطنت میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہ رہ جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 ہانڈیوں کے ساتھ روٹی نہیں کھائی، کیونکہ سلطان اپنی رعایا کے حال سے واقف تھا۔ جب سلطان نے یہ سارا منظر دیکھا تو سلطان دل سے تڑپ گیا اور سلطان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی آنکھوں سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا جو بھوک کی وجہ سے نڈال ہو چکے تھے اور بلک بلک کر رو رہے تھے، بھوک سے اس کی بوڑھی ماں اب چلنے کے قابل نہ تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی ہانڈی نیچے اتاری تو چھوٹے چھوٹے بچے کھانا کھانے کے لیے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اسی وقت غار کے اندر داخل ہوئے اور کہا، ابھی اور اسی وقت رک جاؤ، تمہیں یہ مردار جانور کا گوشت کھانے کی ضرورت نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اچانک داخل ہونے پر معصوم بچے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے نیام میں تلوار بھی موجود تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے نوجوان وہیں رک جاؤ، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو ہم آپ کو دے سکے، ہمارے سر پر چھت نہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، ہم ایک مردار جانور کا گوشت کھا رہے ہیں۔ وہ عورت سمجھی کہ شاید کوئی ڈاکو یا چور وغیرہ آیا ہے اور غصے سے بولی، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم غریب ضرور ہیں لیکن میں اپنی بیٹی کو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ یہ باتیں سن کر سلطان کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو دوبارہ سے شروع ہو گئے اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کھل کر بچوں کی طرح رونے لگے۔ جب اس بوڑھی عورت نے سلطان کی آنکھوں سے آنسو دیکھے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا مددگار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت وہ پکی ہوئی ہانڈی غار کے باہر پھینکی تو اس کو لومڑیوں نے وہیں چاٹ لیا۔ اب بچے اور بوڑھی عورت بھوکی نظروں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب ان معصوم بچوں اور بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ایسا غضب کا درد دیکھا جو سلطان نے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، وہ ایک ایک لمحہ سلطان کی روح قبض کرنے کے لیے کافی تھا۔ سلطان کا دل کر رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اسی پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ میں ان معصوم تڑپتے بلکتے بچوں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ سلطان جس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے، اس سلطان کے ہاتھ میں تلوار قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ سلطان جس نے تاریخ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ بھی لرز جائے، وہ سلطان جس نے دنیا کی سب سے بڑی 7 فوجوں سے فتح حاصل کی، آج وہ سلطان اپنی ہی تلوار کو اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تم نے ہمارا کھانا کیوں پھینک دیا؟ بھوک سے ہماری آخری سانسیں چل رہی ہیں، ایسا ظلم ہم پر نہ کرو، جو کھانا پکایا وہ بھی آپ نے پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی اگر میرے ہوتے ہوئے آج آپ ایک لقمہ بھی اس مردار جانور کے گوشت کا کھا لیتی تو خدا کی قسم قیامت تک سلطان صلاح الدین ایوبی خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا اور میں اپنے پیارے نبی کو محشر میں کیا منہ دکھاتا۔ جب سلطان کے یہ فکرے اس بوڑھی عورت نے سنے تو کہنے لگی، سلطان معظم آپ اور یہاں؟ سلطان نے کہا، مجھ گناہ گار کو معاف کر دیجئے، میری اس سرزمین پر حکمرانی ہوتے ہوئے آپ کے ان چھوٹے اور بلکتے بچوں کو ایک حرام مردار جانور کا گوشت کھانا پڑا۔ اتنے میں بوڑھی عورت کہنے لگی، سلطان معظم آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو معلوم ہے جو سلطان کھانا بھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کھاتا ہے، ہر وقت اس کا جنگوں میں گزرتا ہے، کیا اس کے خلاف میں بروز محشر اللہ کے سامنے شکایت کر سکتی ہوں؟
इस बूढ़ी औरत का यह जवाब सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त रोने लगे। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खातून को कहा, ए खातून, अगर तुम चाहती तो किसी ताजर या दुकानदार के पास मजदूरी करके इनके लिए खाने का बंदोबस्त कर सकती थी, लेकिन तुमने मजदूरी करने की बजाय इनको जानवर का गोश्त खिलाने को बेहतर समझा। तो वो खातून कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, ये कदम मैंने उस वक्त उठाया जब मुझे कोई और रास्ता ना दिखा। तो सुल्तान कहने लगा, तुम खुलकर बताओ क्या हुआ। तो वो खातून कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मैं और मेरे शोहर की वालदा दूसरे इलाके से अपना माल, घर, सब कुछ बेचकर इस सरजमीन पर आ रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने हम पर हमला करके हमसे सब कुछ लूट लिया और मज़ाहमत करने पर मेरे शोहर को कत्ल कर दिया। हम खाली हाथ वहां से चलते चलते यहाँ पहुंचे हैं। सर छुपाने के लिए सिर्फ ये गार मिला है। मैंने अपनी वालदा को और बच्चों को इस गार में बिठाया और चंद सिक्के कमाने की खातिर बाहर निकली। मैं चंद ताजरों के पास गई तो इनमें से अक्सर ताजरों ने कहा, हम किसी ना तजर्बाकार औरत को काम नहीं दे सकते, हमारा इससे नुकसान हो सकता है। और आखिर में मुझे एक कसाब की दुकान दिखाई दी जहां बहुत हजूम लगा हुआ था और वो अकेला ग्राहकों को संभाल रहा था। मैं इसके पास गई और कहा, भाई साहब, अगर तुम मुझे काम दे दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मुझे मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा शाम को गोश्त दे देना। तो जालिम कसाब ने कहा, तुम शाम को आना, हम बात करेंगे। मैं जब शाम को गई तो इसने कहा, मैं काम के लिए किसी मर्द को भी रख सकता हूँ, लिहाजा अगर तुम रात मेरे साथ गुजारो तो मैं दिन को तुम्हारे बच्चों के लिए गोश्त दे सकता हूँ। सुल्तान मुअज्जम, मैंने अपने जिस्म का सौदा करने की बजाय अपने बच्चों को मुर्दार का गोश्त खिलाने को बेहतर समझा। बरोज़े महशर मैं सर उठाकर ये कहूंगी कि मैंने अपने जिस्म को नहीं बेचा और अपने बच्चों को भूख से भी नहीं मरने दिया। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गजब से उठे और सुल्तान ने इस बूढ़ी औरत को कहा कि इस जालिम कसाब को सबके सामने ऐसी सजा दी जाएगी कि तारीख याद रखेगी। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त घोड़े पर रवाना हुए और बाजार में जाकर अच्छा सा खाना खरीद कर ले आए और इन मासूम बच्चों और इस खातून और बूढ़ी औरत को खिलाया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इनको अपने महल में ले गया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनकी रिहायशगाह का बंदोबस्त किया जाए और सरकारी खजाने से इनके खाने का भी बंदोबस्त किया जाए। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम दरबारियों और सिपाहियों के सामने इन बच्चों और इनकी वालदा और इस बूढ़ी औरत से हाथ जोड़कर मुआफी मांगी कि मुझे मुआफ कर देना कि सुल्तान के होते हुए आपको तकलीफें देखना पड़ी और आपकी ये नौबत आ गई। मैं कमजोर इंसान हूँ, मेरी अल्लाह से शिकायत ना करना, खासकर अपने बच्चों को ये वाकया कभी ना सुनाना कि सुल्तान के होते हुए तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा था कि तुम मुर्दार का गोश्त खाओगे। खुदारा मुझे मुआफ कर दो और अल्लाह से मेरे लिए दुआ करो कि वो भी मुझे मुआफ कर दे और मुझे कभी गाफिल ना करे। वो बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, सुल्तान का माथा चूमा और कहा कि आप जैसा सुल्तान खुदा हर सल्तनत में पैदा करे, हर माँ आप जैसे बच्चे को जन्म दे, मेरी यही ख्वाहिश है। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ा सिपाहियों का दस्ता तैयार किया जो रात को हर मोहल्ले, हर गांव, हर कस्बे में जाते और मालूम करते कि कहीं कोई गरीब या मस्कीन या यतीम कोई भूखा ना सो गया हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई भूखा सो गया तो मैं बरोज़े महशर अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि तेरी सल्तनत में गरीब भूखे सो रहे थे और तुम चैन की नींद सोते रहे। अल्लाहु अकबर। सुल्तान की आजिज़ी का ये आलम था कि जहां कभी किसी भी जगह अपनी गलती महसूस होती तो इनसे भी मुआफी मांगते हैं और अल्लाह से भी गिड़गिड़ा कर मुआफी मांगते, क्योंकि सुल्तान जानते थे कि आखिरत का मामला बड़ा सख्त है। बेहतर यही है कि आज इसी दुनिया में जहां गलती हो अपनी गलती तस्लीम करके इससे मुआफी मांगी जाए और अल्लाह से भी अपनी गलती कोताही की मुआफी मांगी जाए।